السلام علیکم. آج کیا حال ہیں آپ کے؟ یہ ہمارا سیشن نمبر 16 ہے اور اب تک کوالٹی کے کچھ کانسیپٹس آپ پڑھ بھی چکے ہوں گے، لرن بھی کر چکے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ یو آر گیٹنگ ریڈی مے بی ٹو امپلیمنٹ دیم. اس لیے کہ کوئی چیز، کوئی فلاسفی، کوئی تھیوری، کوئی کانسیپٹ، کوئی ماڈل، کوئی فریم ورک اس وقت تک اس کا ریزلٹ، سکسیس اور ایکسلنس لیول کا پتہ نہیں چلتا جب تک آپ اس کو امپلیمنٹ نہ کریں. آپ ڈیمبنگ کی تھیوری آپ کو اچھی لگتی ہے، جورین کی تھیوری کے کچھ پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے، کراسبی کی تھیوری کو ہم ڈسکس کریں گے، آج کریں گے یا نیکسٹ سیشن میں. ان میں سے کس کی تھیوری آپ کو پسند آتی ہے؟ کس فلاسفی کو آپ لائک کرتے ہیں یا ڈس لائک کرتے ہیں؟ دیٹس یور چوائس. دیٹ از واٹ دی ویریشن از. ویریشن ان پروسیس، ویریشن ان تھنکنگ، ویریشن ان ایٹیچیوڈ، ویریشن ان پرسنالٹیز ہوتی ہے نا. آپ جتنے کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں ایک فیملی میں بھائی اور بہن، ایک والدین کی اولاد، کسی پوائنٹ آف ویو پر ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے. So my dear students, let us learn. My dear managers, let us learn. My dear professionals, software engineers, system analysts, economists, social scientists, let us learn. Variation is the part of nature. ہاں، ہم یہ لرن کر رہے ہیں کہ اس ویریشن کو بیونڈ اے سرٹن لمٹ، اپر لمٹ یا لوور لمٹ، اس سے زیادہ نہ جانے دیا جائے. We try to push these limits towards the target, towards the mean, تاکہ وہ جو پلاننگ ہم نے کی تھی، وہ جو ریکوائرمنٹس ہم نے سیٹ کی تھی، وہ جو اسپیسیفکیشنز ہم نے طے کی تھی، وہ جو کسٹمر کی نیڈ کے مطابق ہم نے سروس کو ڈلیور کرنا تھا، سافٹ ویئر کو ڈلیور کرنا تھا، وہ ساری کی ساری اس کی مرضی کے مطابق، اس کی سیٹسفیکشن کے مطابق، اس پیکج کے اندر وہ چیزیں ڈلیور ہو جائیں. He will be satisfied, she will be satisfied, you will be satisfied because he or she will speak good about you. اب فلاسفی کون سی آپ نے یوز کرنی ہے، فریم ورک کون سا یوز کرنا ہے، I leave it to you. مجھے پرسنلی تو ڈیمنگ کی اچھی لگتی ہے، لیکن میں نے آپ سے ہمیشہ شیئر کیا ہے کہ ڈیمنگ کی فلاسفی being an American was not even accepted in United States. ڈیمنگ کی فلاسفی جو اس نے 50s میں کہا، جاپانیوں نے تو خاصا اس کو امپلیمنٹ کیا. ویسٹ میں یا ایسٹ میں یا ساؤتھ ایسٹ میں یا ہمارے ملکوں میں، بر صغیر میں، مڈل ایسٹ میں، تو ابھی تک ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پائے. ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ باتیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن دیکھیے باتیں اچھی تو ہیں، لیکن اس کے ریزلٹس تو اسی وقت آئیں گے جب اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. لیکن آئی ایم گلیڈ دیٹ what he said in 50s is now being felt important with the concept of globalization, with the concept of liberalization of markets, with the perspective of deregularized economies. ہاں، اب نظر آ رہا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسے میں نے بھی کہا کہ دیکھیے لوگوں کی سائیکالوجی مختلف ہوتی ہے، اس کو لرن کیجئے. ورنہ 40s میں 50s میں انڈسٹریل اکانومی میں وی تھاٹ اٹس اے مینوفیکچرنگ فوکس. انڈسٹریل انجینئرس، آپریشن انجینئرس، الیکٹریکل انجینئرس، میکینیکل انجینئرس، سائنٹسٹ، statistician, more focus on the hard side of quality. It was good, fine. لیکن اس دور میں جورین کی فلاسفی اور کراسبی کی فلاسفی کلچر کے مطابق، ویسٹرن کلچر ایکسپٹ ہوئی، امپلیمنٹ ہوئی. اور جہاں تک بات ہے سسٹمک اپروچ کی، تو دیکھیے جاپانیوں نے تو 50s میں ہی ڈیمنگ پرائز جیسا سسٹم
ڈیولپ کیا, میں نے آپ سے شیئر کیا تھا نا. ہاؤ اباؤٹ یورپین یونین, ہاؤ اباؤٹ ایٹ دی انٹرنیشنل لیول, ہاؤ اباؤٹ ایون ان یونائٹیڈ اسٹیٹس. اٹس اے اسٹوری آف 80s. تو بہرحال ہم 2006 یا 2005 یا 2007 whatever year we are focusing on, what we see is, here is a manager, here is a responsible person, stands up, makes a plan, and then implement it. Achha, my dear students, Juran ki philosophy, he was an American too. He talked to the Japanese same time in the 50s. But he said to the American companies in two different ways. Rather, let me say 3 different ways. उसने टॉप मैनेजमेंट को जो बात की वो डॉलर की जुबान में की. लुक जेंटलमैन, सीईओज. अच्छा, सीईओज की जब मैं बात करता हूं तो मैं उन्हें सी लेवल मैनेजर्स कहता हूं. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यू नेम इट, सी लेवल. वैसे तो वो टॉप पे होते हैं. तो जुरैन ने सी लेवल मैनेजर से गुफ्तगू की तो ही स्पोक अबाउट इन डॉलर्स, डॉलर टर्म. देखिए, आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी. फाइन, ब्रिंग क्वालिटी, मेक अ गोल टू इंप्रूव क्वालिटी, देन ट्राई टू कंट्रोल and see whether your goals are being achieved. And then try to communicate, make your people of the company, internal customers aware. And I'm sure you will get more dollars. یہ تو بات ہو گئی سی لیول مینیجرز یا چیفز کی. آپریشن لیول پر اس نے کیا گفتگو کی؟ میں جرین کی بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ ڈیمنگ نے تو کوالٹی کی کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں کی. اس نے کہا جی سسٹم لائیے اور وہ سسٹم نان فالٹی ہو. لیکن جرین کی کیا ڈیفینیشن تھی یاد ہے نا؟ جرین نے کہا تھا مائی ڈیفینیشن آف کوالٹی از فٹنس فار یوز. تو چیفز کو اس نے کہا ٹاپ لیول پر, واٹ از یور گول؟ دیٹ یو پروڈیوس دوز پروڈکٹس دیٹ کوالٹی ول انکریز دی ڈالر لیول. انہوں نے اس کی بات کو سنا. آپریشن لیول پر اس نے کیا کہا؟ دا پیپل ہو آر میکنگ تھنگس, دا پیپل ہو آر پروڈیوسنگ گڈس. مینوفیکچرنگ سیکٹر تھا نا, سروس سیکٹر تو اس وقت اتنا ابھی امپورٹنٹ ہی نہیں تھا. دوز پیپل ایٹ دی اسمبلی لائن میکنگ کارز, ریفریجریٹرز, ٹی ویز, موٹرز. اس نے ان سے کہا کہ بھی دیکھو, آپ کو یہ جو چیزیں بنانی ہیں, تھنگس, گڈس, پروڈکٹس, are they fit for the use? اب یہ بڑی ایک سیدھی سی بات تھی. مثال کے طور پر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, فٹنس فار یوز. ایک بال پوائنٹ بنانے والی کمپنی ہے, وہ بال پوائنٹس بنا رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے, جرین کا کہنا تھا اس کی ڈیفینیشن کے مطابق چیف ایگزیکٹو نے تو طے کر دیا کہ ہمیں بال پوائنٹس بنانے, اور نیچرلی وی آر گوئنگ ٹو سیل دم ان دا مارکیٹ اینڈ ارن ڈالرز فار دی انویسٹرز. فائن, دیٹس گڈ. چیف ایگزیکٹو کو بھی سمجھ میں آیا کہ کوالٹی ول ہیلپ اس ٹو اچیو اینڈ گین اینڈ ارن مور ڈالرز. آپریشن لیول پر, اسمبلی لائن پر آپریٹرز اور سپروائزر سے جو فور مینس کے ساتھ گفتگو اس نے کی, اس نے کہا بھی دیکھیے آپ کو یہ بال پوائنٹ بنانا ہے, فٹنس فار یوز. یہ بال پوائنٹ جو آپ بنا رہے ہیں کس کے لیے ہے؟ وہ یہ طے کرے گا کہ آیا یہ کوالٹی کا بال پوائنٹ ہے یا نہیں. اب اس کو ذرا غور سے سنیے گا. میں مینوفیکچرنگ سیکٹر سے اس وقت بال پوائنٹ کی ایگزامپل لے رہا ہوں تاکہ اسٹوڈنٹس بھی اس کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں جو میں پوائنٹ کنوے کرنا چاہ رہا ہوں. بٹ نیچرلی دین یو کین implement the same concept in service sector, in hospitals, in education, even at home. میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, یہ میرے پاس ایک بال پوائنٹ ہے, کسی بھی کمپنی کا بنا ہوا ہے. جرین نے یہ کہا کہ یہ بال پوائنٹ اسٹوڈنٹس نے یوز کرنا ہے. Is this ball point, اب اگر یہ
اسٹوڈنٹس نے یوز کرنا ہے تو اس کی قیمت نیچرلی 5 روپے 10 روپے، چلیے زیادہ سے زیادہ 15 روپے، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. دیٹ از دی ٹارگیٹ مارکیٹ. اب یہ پین فٹنس فار یوز، اسٹوڈنٹ اس کو یوز کرے گا. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ جب اس کو یوز کرے یا اس کو اپنی جیب میں لگائے یا اس کو اپنی پرس میں رکھے تو اس کی انک لیک کر جائے، کپڑے خراب کرے، یا اس کا یہ جو کیپ ہے وہ کو 2 4 5 10 دفعہ یوز کے بعد پھر اس کو باڈی کو کور ہی نہ کرے. میں ایک اور بات آپ سے کرتا ہوں. فٹنس فار یوز، ٹارگیٹ مارکیٹ اسٹوڈنٹس، پرائس 10-15 روپیز. سردیوں اور گرمیوں کے اندر میں بال پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں. ویدر، ٹیمپریچر ڈفرنس، وٹ ایور دی ٹیمپریچر ڈفرنس از، یو پروڈیوس دی بال پوائنٹ دیٹ دی اسٹوڈنٹ شوڈ فیل سیٹسفائڈ. اور میں یہاں پر کہنا چاہوں گا ایک پاکستانی کمپنی، آئی ریئلی لائک دیٹ، انہوں نے ایڈورٹائز کیا کہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ بال پوائنٹ 10 روپے کے اندر، فار ایگزامپل اگر 10 روپے اس کی قیمت ہے، یہ بال پوائنٹ ڈیفینیٹلی 400 A4 سائز پیجز لکھے گا. ٹارگیٹ سیٹ ہو گیا نا. ناؤ اف اٹ گوز مور دین 400 پیجز، فائن، یو آر سیٹسفائڈ، آپ کی قیمت وصول ہو گئی. دس بال پوائنٹ، دس کمپنی میک شیور ٹاپ مینجمنٹ ڈالر آ رہے ہیں. آپریشنل فلور، دا بال پوائنٹ از فٹ فار یوز. جورین کی زبان چیف لیول کے لیے اور آپریشن لیول کے لیے اور ذرا زیادہ پریکٹیکل، فلسافیکل کم. اچھا، مڈل مینیجرز کے لیے اس نے کیا کہا؟ مڈل مینیجرز کو اس نے کہا کہ بھی دیکھیے، یو آر دا برج، میک شیور دیٹ دی اسپیسیفکیشنز آر میٹ. اسپیسیفکیشن کی بات میں کر رہا ہوں تو میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ یہ جس کو آپ بال کہتے ہیں، یہ ایکچولی بال ہوتا ہے. اس کے اندر اس بال کے نیچے چینلز ہوتے ہیں. تو جنرلی مینوفیکچررز نے پھر یہ کیا ٹیکنیکل سائڈ کہ گرمیوں میں اس 2 چینل لگا دیے، سردیوں میں اس بال کے پیچھے 3 چینل لگا دیے. اٹ شوڈ فٹ فار یوز بیکاز اسٹوڈنٹس لائک یو، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میل اینڈ فیمیل، ہائی اسکول اینڈ یونیورسٹی، ایون middle school, they would like to use this pen and they only are ready to pay 10 rupees. Good enough. اب آئیے ایک مارکیٹ کی میں بات کرتا ہوں، ٹارگٹ مارکیٹ. میرے جیسا ایک پروفیسر، ہاں میری ضرورت بھی لکھنا تو ہے، لیکن یہ جو آج بال پوائنٹ میری جیب میں ہے، یہ جس کمپنی نے بنایا ہے، یہ معاف کیجیے گا 10 روپے کا تو نہیں ہے. تو میری ریکوائرمنٹ، مجھے اس بال پوائنٹ کو جو یوز کرنا ہے کچھ ڈفرنٹ ہے. اسٹوڈنٹس کی ٹارگٹ مارکیٹ یوز از ڈفرنٹ. آف کورس یہ انسٹرومنٹ ہے رائٹنگ کا، رائٹنگ تو میں اس سے ایکسپیکٹ کر ہی رہا ہوں، لیکن میں اس سے کچھ ذرا زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. یہ کس کمپنی کا ہے؟ وہ کمپنی بھی کچھ میسج کنوے کرتی ہے. نیچرلی وہ جس کمپنی کا ہوگا اس کے مطابق اس کی قیمت ہوگی. اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو پے. وائی؟ بیکاز آئی ایم ناٹ بائنگ دس پین اونلی فار رائٹنگ. آئی تھنک آئی لائک ٹو میک شیور وین آئی ہیو اٹ ان مائی پاکٹ اٹ ریزز مائی امیج. تو اب امیج کے لیے پھر مجھے کچھ زیادہ قیمت پے کرنی پڑے گی، اور جب میں وہ قیمت پے کروں گا تو آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ دس بال پوائنٹ آف مائنڈ when I paid much higher price should stay with me for a longer time. اب دیکھیے لانگر ٹائم کا میں نے ذکر کیا ہے، اور یہ بال پوائنٹ مجھے گارنٹی دیتی ہے اٹس اے بال پوائنٹ، اٹس اے رائٹنگ انسٹرومنٹ، بٹ آئی ہیو پیڈ مچ مور دین واٹ اے اسٹوڈنٹ وڈ پے. یہ میرا چوائس ہے، یہ میری لائکنگ ہے. میرا اس بال پوائنٹ کو یوز کرنے کا مقصد یہ ہے اٹ شوڈ اسٹے ود می ان دا بیسٹ پاسبل شیپ، اٹس کلر، اٹس امیج، اٹس شائننگ، اٹس باڈی
should stay much longer than 400 pages. یہ بال پوائنٹ جو بھی کمپنی ہے یہ مجھے گارنٹی دیتی ہے کہ وی وارنٹی یو that this will stay in its best shape for all its life. اب نیچرلی جب مجھے پوری لائف کی یہ وارنٹی دے رہی ہے تو I'm not going to ask them کہ یہ میرے جیب میں کہیں انک لیک تو نہیں کر جائے گی. It is understood. تو ایک ٹارگٹ مارکیٹ 10-15 روپے والی تھی, وہاں بھی کوالٹی ملنی چاہیے. ایک ٹارگٹ مارکیٹ ہو سکتا ہے سینکڑوں ہزاروں روپے والی ہو, ریکوائرمنٹ مختلف ہے. تو جورین کا کہنا ہے از دس بال پوائنٹ فٹ فار یوز بائی اسٹوڈنٹس, از دس بال پوائنٹ فٹ فار یوز فار پروفیشنلس. میں ایک تیسرے بال پوائنٹ کی ایگزامپل لیتا ہوں, میرے پاس تو نہیں ہے لیکن آپ دیکھیے گا مارکیٹ میں آپ کو کچھ چیف ایگزیکٹوز کے پاس ایسے بال پوائنٹ نظر آئیں گے کہ اس میں بعض اوقات ڈائمنڈ, جول, ایون گولڈ پلیٹڈ. قیمت زیادہ ہو گئی نا. ناؤ دے وانٹ ٹو میک شیور. اب وہ رائٹنگ انسٹرومنٹ تو ہے ہی ہے, لیکن ان کی ریکوائرمنٹ کہ ہم ذرا لوگوں سے کچھ الگ نظر آئیں. ہاں لوگ دیکھیں اوہ اس کے اندر تو ڈائمنڈ لگا ہوا ہے, اس کے اندر تو جولز لگے ہوئے ہیں. تو 3 مختلف مارکیٹس ہو گئی. اچھا پابندی تو کوئی نہیں ہے, یہ مینوفیکچرر 10-15 روپے والا بال پوائنٹ بنائے گا. جورین کہتا ہے اٹ شوڈ بی فٹ فار یوز بائی دا اسٹوڈنٹس اینڈ دے شوڈ بی سیٹسفائڈ. مڈل, دیز بال پوائنٹس ٹو بی یوزڈ بائی پروفیشنل کنسلٹنٹس, international professors, especially business school professors. Well, they should also produce a good rapport and image of the professor. تیسری مارکیٹ, business chiefs, chairmans, jewels and diamonds. یہ تینوں مختلف کمپنیاں آپ کو نظر آئیں گی. ایسا عموماً نہیں ہوتا کہ یہ جو پروفیشنلز کے لیے بال پوائنٹ بنانے والی فیکٹری یہ 10 روپے والی بھی بنا رہی ہو, عموماً ایسا نہیں ہوتا. سو جورین کی ڈیفینیشن, جورین کی انڈرسٹینڈنگ, جورین کی فلسفی ویسٹ میں زیادہ ایزیلی ایکسپٹ کی گئی, امپلیمنٹ کی گئی. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر پھر آگے چلوں گا. ایک گھڑی کی ایگزامپل لیجئے. اسٹوڈنٹ گھڑی خریدتا ہے, اس کو ٹائم دیکھنا ہے, فائن, 25 سے 250, 2500 والی گھڑی گڈ انف. ایک شخص, ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ بھی اسٹوڈنٹ بٹ وہ سویمر ہے, ڈائیو کرتا ہے, ڈائیور ہے. اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ وہ بھی گھڑی ہے. اس کی ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہے کہ مجھے ٹائم دیکھنا ہے. اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہوگی کہ جب میں 50 فیٹ ڈاؤن دا واٹر, 100 فیٹ ڈاؤن دا واٹر جاؤں, اس گھڑی کے اندر پانی نہ جائے. پریشر زیادہ ہوتا ہے نا, اس گھڑی کے اندر پانی نہ جائے. یہ وہاں پر بھی جا کر مجھے صحیح ٹائم دے. اور ایک تیسری گھڑی, میں ان برانڈز کا نام نہیں لیتا, ایک تیسری گھڑی جس میں پھر وہی ڈائمنڈز, پھر وہی جولز, ہزاروں لاکھوں روپے کی ہوتی ہے. ٹائم تو وہ بھی دیتی ہے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, فٹنس فار یوز مینس واٹ از دی ٹارگیٹ مارکیٹ. جورین صاحب کہہ رہے ہیں واٹ از دی ٹارگیٹ مارکیٹ, دے آر گوئنگ ٹو یوز اٹ. Are you going to make a product which is fit for use by the target market? اس کے لیے پھر انہوں نے 10 پوائنٹس جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے, کوالٹی ٹرالوجی, وہ آج ہم اس کے ساتھ تھوڑی تفصیل دیکھیں گے. کانسیپٹ ہوئی ہیں کچھ ایسی زبان میں انہوں نے پیش کیے کہ جاپان میں بھی لوگوں نے اس کو سمجھا, ویسٹ میں بھی, خاص طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی اس کو لوگوں نے سمجھا, اس کو امپلیمنٹ کیا. جورین انسٹیٹیوٹ ابھی تک موجود ہے. لیکن جاپانیوں نے ڈیمنگ کی فلسفی کو اپنی سوسائٹی کے مطابق لانگ ٹرم پرسپیکٹو, دے تھاٹ وی آر گوئنگ ٹو یوز اسٹیٹسٹکس, وی آر گوئنگ ٹو employ systems, we are going to play psychology, we are going to use psychology, and we are going to stay not only for 10, 20, 50 years,
but I think maybe hundreds of years. Choice is yours. Which one would you pick? ہم نے چوائس آپ پہ چھوڑا, لیکن یہ سلائیڈ ہم نے لاسٹ سیشن میں دیکھی تھی کہ جورین صاحب کیسے اپنی ٹرالوجی کو ایکسپلین کرتے ہیں. اور دیکھیے اس میں پہلا پوائنٹ کیا ہے ٹرالوجی کے اندر, کہ جناب نمبر 1 کوالٹی پلاننگ. سیٹ یور گولس, شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم, رائٹ اٹ ڈاؤن, فوکس یور مارکیٹ, میک دم اویئر. جو بھی اس کے 10 پوائنٹس ہیں ان کو سامنے رکھیے, اور جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کو بھی پلاننگ کی ٹریننگ دیجیے, ان کو کنٹرولنگ کی بھی, کنفارمنس کے مطابق چیزوں کو بنانے کی بھی, اور امپروومنٹ کی بھی ٹریننگ دیجیے. تو کوالٹی پلاننگ, سیٹ یور گولس. کوالٹی کنٹرول, میک شیور دیٹ یو آر ورکنگ ٹو اچیو دوز گولس. And speaking of quality control now, at the product level, at the production level, دیکھیے 2 لیول کی ہم بات کر رہے ہیں. آپریشن فلور پر پروڈکٹ بن رہا ہے, تو ہم نے کہا تھا نا, جورین نے آپریٹر لیول پر, اسمبلی لیول پر یہ کہا کہ پروڈکٹ وہ بناؤ جو فٹنس فار یوز. فوکس آن تھنگس, فوکس آن گڈس. ٹاپ لیول کے لیے کوالٹی پلاننگ, focus on dollars. How you set the goal and let the operator and the middle manager, اب middle manager جو ہے وہ گول اس کو مل رہے ہیں, آپریشن نیچے ہو رہی ہے, پروڈکٹ بن رہے ہیں, پروڈکشن فوکس. تو مڈل مینیجر کا کام یہ ہے کہ اب پروڈکشن کو اس کی پلاننگ کرے, اس کو کنٹرول کرے, تاکہ چیف ایگزیکٹو کے وہ گولز بھی اچیو ہو سکیں, ڈالر ارن ہو سکیں, پروفیٹیبلٹی بڑھ سکے, اور بورڈ آف گورنرز کے سامنے, بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے چیف ایگزیکٹو صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی پرفارمنس شو کر سکیں. دیکھیے پرفارمنس تو شو کرنی ہے سب کو. سو دس کوالٹی مینجمنٹ سسٹم, مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, از اونلی ہاؤ یو کین ایکسل ان یور بزنس. دیٹس اٹ. تو اگر آپ بزنس ایکسلنس کا فوکس رکھیں گے, اگر آپ بزنس پرفارمنس کو انہانس رکھنے کا فوکس رکھیں گے, یو ول بی نیور آؤٹ آف جاب. فلاسفی کون سی یوز کرتے ہیں, دیٹ از اممیٹیریل, اٹ از یور پرسنل چوائس. تو آئیے پھر ذرا اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں کہ وٹ ڈو وی مین بائی کوالٹی پلاننگ, ہاؤ ڈو وی کنٹرول دوز گولز. جورین نے کہا یو کین یوز اسٹیٹسٹکس اور یو کین یوز مائی پرسکرپشن. اس پرسکرپشن کی بھی ہم بات کرتے ہیں ابھی. اور پھر امپروومنٹ. کچھ چیزیں کامن ہیں what Deming spoke about. اسی لیے جاپانیوں نے ڈیمنگ کو بھی سنا, جورین کو بھی بلایا سیم ٹائم. جورین is still alive, working, functioning, going around, explaining his philosophy and let the people take the fruits of his philosophy and his theory. اچھا دیکھیے, بار بار ایگزامپلز جو ہیں وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کی آتی ہیں سامنے. مجبوری ہے, اس لیے کہ یہ ساری کی ساری کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کا کانسیپٹ سب سے پہلے مینوفیکچرنگ سیکٹر میں آیا. سروس سیکٹر میں تو ابھی آیا ہے جناب 80s کے اندر. پاکستان میں تو اب آ رہا ہے 21st سینچری میں, پچھلے کو 10 سال میں. اور سافٹ ویئر سیکٹر میں تو ابھی کل کی بات ہے. ایون ISO کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ 97 میں پہلی دفعہ IT فوکس, سافٹ ویئر فوکس ہو کر سامنے آیا. تو دس از ہاؤ وی موو اینڈ وی لرن. اینڈ ریمبر آئی سیڈ کوالٹی از اے جرنی, اٹ از ناٹ اے ڈیسٹینیشن. جی جناب, کوالٹی پلاننگ. جورین صاحب کا کہنا یہ ہے, ہو آر یور کسٹمرس. اچھا پلیز ریمبر ناؤ, ایٹ لیسٹ وی اسپوک آف 3 اور مے بی 4. آج کے زمانے میں اور آنے والے زمانے میں تو اس چوتھے کسٹمر کو بھی ذہن میں رکھیے گا. یاد ہے کون سے 4 کسٹمرز کی ہم نے بات کی تھی؟ 50s کے اندر تو ایک ہی کسٹمر کی بات ہو رہی ہے, اور وہ کون سا تھا؟ ایکسٹرنل کسٹمر. بلکہ جورین کی فلسفی میں اور کراسبی کی فلسفی, یعنی وہ لوگ
جنہوں نے ویسٹ میں اپنی فلسفی کو امپلیمنٹ کیا. انہوں نے تو انٹرنل کسٹمرز کی بھی اتنی بات نہیں کی. ہاں ڈیمنگ نے ضرور کی. ڈیمنگ کے شاگردوں نے پھر اس کو امپلیمنٹ کیا. ایشیکاوا از ون. تو یہاں ہم جب بات کر رہے ہیں جورین کی فلسفی میں, ان کا کہنا یہ ہے کہ ہو آر یور کسٹمرز, ڈیٹرمن دیم, فائنڈ آؤٹ, فوکس آن دیم, بیکاز وٹ ایور یو آر پلاننگ فار, آپ ان کو پروڈکٹ ایک ایسا دینے جا رہے ہیں, آپ ان کو ایک ایسی سروس ڈلیور کرنے جا رہے ہیں which should be fit for use. All right? So, ہم نے کسٹمر اپنے ٹارگٹ کسٹمر, ٹارگٹ مارکیٹ ڈٹرمن کر لی. بلکہ ایک اسٹیپ اور آگے جائیے, مے بی دس از اے مارکیٹ نش. I want to only focus on the teens. I want to focus only on working women. Not all women. Not all young people. I want to focus only on university students. یہ آپ کی ود ان ٹارگٹ مارکیٹ مزید آپ ایک نیش کریٹ کر رہے ہیں. اٹس یور چوائس. آلرائٹ, واٹ آر دیئر نیڈس, آئیڈینٹیفائی دیم. مارکیٹنگ ریسرچ کا کام آ رہا ہے. تو یہ ایک ہولسٹک اپروچ ہے, ابھی پلاننگ اسٹیج پر ہے. فائنڈ آؤٹ دیئر نیڈس, دین ڈیولپ دوز پروڈکٹس which will have those features which will respond to those customer needs. Is your customer a student? Is your customer a business professor or a consultant? Is your customer a business chief and a chairman of a company? فرق ہے تینوں میں. اسٹوڈنٹ سلیکٹ کرے گا ڈسکاؤنٹڈ اسٹوڈنٹ فلائٹ. بزنس کنسلٹنٹ, اسے ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے, آج نہیں ملے گی کل مل جائے گی, کل نہیں ملے گی پرسوں مل جائے گی. بزنس کنسلٹنٹ, بزنس پروفیسر, he wants to reach Karachi on time. He wants to fly from Karachi to Sydney on time. Why? Because he has to take his lecture and come back. All right, so he will pay some extra. How about business chief? Business chief maybe would like to hire his own plane. Maybe he has his own plane, company plane, or rent a plane, set his own time of going and coming back. So who is your customer? Juran says, plan for it. Number 4, develop a system and a process. Product focus ho gaya. Now develop a system, and within the system develop the process, production process. So product focus, operators. Production focus, head of the departments, middle management. Dollar focus, top management. تینوں لیول کے امپلائیز کو جورین کی بات سمجھ میں آئی اور انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا. تو اسی لیے پھر یہ کہا گیا کوالٹی پلاننگ کے اندر کہ یو ڈپلوائے دی پلان ایٹ دی آپریشنل لیول. اچھا, یہ بھی مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, یہ 50s کا زمانہ ہے. وہاں ان دنوں میں, ان سالوں میں یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا جو انڈسٹریل اکانومی فوکس اور سائنٹیفک مینجمنٹ اسٹائل کے پلان بنائیں گے مینیجرز, مڈل مینیجرز اور ٹاپ مینیجرز, بلکہ زیادہ تر ٹاپ مینیجرز. اور اس کو امپلیمنٹ کون کریں گے؟ بس پھر وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے, انہیں پھر سوچنے کی, اس پلان کے اندر کوئی چینج لانے کی اجازت نہیں ہے. یہ وہ زمانہ تھا. اب تو دیکھیے ٹوٹل کوالٹی کے جو پرنسپل سامنے آ رہے ہیں, ایون ISO کے اندر تو ڈیمنگ کی فلسفی جھلکتی نظر آتی ہے کہ نہیں صاحب, جو آپریشن لیول پہ بھی جو لوگ ہیں, جو گیٹ کے اوپر بھی آدمی کھڑا ہوا ہے, اس کی بھی بات سنیے. لیکن بہرحال ابھی ہم کوالٹی پلاننگ جورین کی زبان میں بات کرتے ہیں. تو پلاننگ ہو گئی, نیڈ سیٹ ہو گئی, پلان بن گیا, گول سیٹ ہو گئے. اب کوالٹی کنٹرول, پروڈکشن فوکس. ویل, وٹ آر دی کوالٹی پرفارمنس اسٹینڈرڈس؟ کتنا ریجیکٹ ریٹ ہو. پین کی ایگزامپل لے لیجئے, پین بن گئے, میک شیور دیٹ اٹ از اکارڈنگ ٹو دی کوالٹی پرفارمنس.
What kind of control measure are you using? میں نے گجرانوالا میں پین کی فیکٹری کو وزٹ کیا. اسٹوڈنٹس کے لیے پین بناتی ہے وہ, مختلف قسم کے پین, بال پوائنٹس. اور میں نے وہاں کوالٹی کنٹرول کے پرسپیکٹو میں دیکھا کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپریٹرز ہیں, وہ ایٹ اے ٹائم 5-5-6 پین کو اٹھاتے ہیں اور وہ یوں لکھتے ہیں اور میک شیور کرتے ہیں کہ اٹ از اے رائٹنگ انسٹرومنٹ. اور جو نہیں لکھتے ان کو الگ پھینک دیتے ہیں, لکھنے والوں کو الگ پھینک دیتے ہیں. پھر ان کو 10-12 پین کو ایک ڈبے میں پیک کیا جاتا ہے اور پھر ان کو شپ کر دیا جاتا ہے. کوالٹی پرفارمنس. نمبر 2, کمپیئر پرفارمنس ود گولز. اب گولز جو ہیں وہ پروڈکشن کے بھی ہیں. How many pens have to be made? How many motorcycles have to be made in a week, every day? How many motors have to be made? How many customers have to be served? دیکھیے, ڈیمنگ نے تو یہ کہا تھا, پلیز ڈونٹ سیٹ دا ٹارگیٹ that 25 customer has to be served in 1 hour. Think about it. The psychology of the people, psychology of the system. لیکن ہم یہاں کہہ رہے ہیں کمپیئر دی پرفارمنس ود دا گول. گول سیٹنگ تھیوری ویسٹ کے اندر, مینجمنٹ بائی آبجیکٹو ویسٹ کے اندر یہ فلسفی موجود ہے. ہم دیکھیے یہ نہیں کہہ رہے کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے. جب انسان خود اپنا ڈرائیور ہو جائے, جب انسان خود اپنا مانیٹر کرنے والا ہو جائے, جب انسان اس لیول پر اپنی پرفارمنس کو خود دیکھ رہا ہو, what are my goals, am I achieving them, am I controlling my performance, that is the best. اس کا کمٹمنٹ لیول, اس کا ٹرسٹ لیول بہت ہائی ہوتا ہے. لیکن یہاں ہم بات کر رہے ہیں ایک نیچرل سسٹم کی, جس میں کلچر کا بھی بہت زیادہ ان دنوں میں عمل دخل نہیں تھا. اور یہ نوٹ کیجئے, ویسٹرن فوکس مینس ہائیلی انڈیویجلسٹک کلچر. یو گیو دم دا ٹارگیٹ, گولز آر سیٹ, and we will compare the performance. Fine. Act on the difference between performance and the goal. یہ ہے اصل فنکشن کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا. کیا ٹارگیٹ سیٹ ہوا تھا, کیا وہ میٹ ہوا یا نہیں, ڈفرنس کیا ہے. مثال کے طور پر 500 پین بننے تھے, بنے ہیں 450. Why there is a difference? اس کو ہم کہتے ہیں کریکٹو ایٹیچیوڈ. اگر وہ گول اچیو نہیں ہو رہا, لیٹ اس کریکٹ. کریکشن ان پروڈکشن, کریکشن ان سپلائی چین. نہیں صاحب وہ سب کچھ ٹھیک ہے, تو کیا مشین کی جو پرفارمنس ہے, اسپیڈ ہے, اس میں کوئی پرابلم ہے, اس کو دیکھیے. کریکشن. کیا الیکٹریسٹی کی کوئی فلکچویشن ہے, تو فوکس یہاں پر یہ ہے کریکٹو ایٹیچیوڈ. بلکہ مجھے کہنے دیجئے, اٹ از اے ریئیکٹو ایٹیچیوڈ. سم تھنگ از گوئنگ رانگ. کوالٹی کنٹرول مائنڈ سیٹ کیا ہے, ریئیکٹو ایٹیچیوڈ. سم تھنگ ہیز گون رانگ, اوکے وی مانیٹرڈ اٹ, آور پرفارمنس از ناٹ اکارڈنگ ٹو دی گول. وٹ از دی ریزن؟ افیکٹ کیا ہے, پرفارمنس گول کے مطابق نہیں ہے. وٹ از دی کاز؟ فائنڈ دس آؤٹ. یہ ہے کوالٹی کنٹرول کا فنکشن. لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ ٹاپ مینجمنٹ نے کہا ہم نے گول سیٹ کر دیے, مڈل مینجمنٹ نے کہا وی آر واچنگ اٹ, وی آر واچنگ دی پروسیس اینڈ دی پروڈکشن. آپریٹرز کو بھی نظر آ رہا ہے کہ بھی آپ کو 500 ڈیلی مشین نمبر 1 پہ پین بننے تھے, اس میں جو لوگ جو ٹیم کام کر رہی ہے 500 نہیں بن پائے. ویئر از دی ڈفرنس؟ ایکٹ آن اٹ. ہیئر کمز دی تھرڈ پارٹ, امپروو اٹ. پلان بنا, کریکشن کرنی پڑی, آلرائٹ, کریکشن ہو گئی, ٹارگیٹ سیٹ ہو رہا ہے. نیکسٹ ٹائم جب آپ پلاننگ کریں گے, یو بیٹر میک شیور دیٹ دوز ٹارگیٹس آف پروڈکشن, ٹارگیٹس آف ڈلیوری, ٹارگیٹس آف شپمنٹ پوری ہونی چاہیے. وہ پوری ہوگی تو ڈالر آئیں گے. میں نے کہا تھا نا, ڈالر فوکس, پروڈکشن فوکس, پروڈکٹ فوکس. دس از ہاؤ دی سسٹم ورک. آلرائٹ. Improvement. Well, then you develop an infrastructure which is necessary to make quality improvement on a weekly basis, monthly basis, annual basis. Naturally, آپ annual کے لیے انتظار تو نہیں کریں گے,
اور آج کل کے زمانے میں تو ہم کہتے ہیں جی کوارٹر فوکس. کچھ ایریاز میں, کچھ سیکٹر آف اکانومی کے اندر ہم منتھلی فوکس ہوتے ہیں, اور سروس سیکٹر کے اندر تو بلیو می ناؤ وی آر ایون ڈیلی فوکس, ایون سنگل کسٹمر فوکس. وہ بات بعد میں آئے گی. وہ تو ڈیمنگ کی فلسفی کہتی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ بھی اگر فیل ہو گیا, کیوں؟ کوالٹی کا ایشو ہے. Why that student is not having that attitude that he does not or she does not want to listen to the concept of the professor. جب وہ پروفیسر کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھ رہا ہوتا تبھی وہ فیل ہوتا ہے نا. ڈیمنگ تو کہتا صاحب یہ سپلائر کا, یہ مینوفیکچرر کا, یہ آرگنائزیشن کا فالٹ ہے, اسٹوڈنٹ کا فالٹ تو ہے ہی نہیں. ڈیمنگ کہتا ہے ڈونٹ بلیم دا پرسن, بلیم دی سسٹم, بلیم دی آرگنائزیشن. لیکن یہاں ہم یہ لرن کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب, انفراسٹرکچر, میں نے کہا تھا نا, بجلی ٹھیک نہیں تھی, مشین ٹھیک نہیں تھی, سپلائیز ٹھیک نہیں تھی, انفراسٹرکچر امپروو اٹ. نمبر 2, آئیڈینٹیفائی اسپیسیفک ایریاز ان نیڈ آف امپروومنٹ. اگر بجلی صحیح طرح سے سپلائی نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے, آپ اپنا کوئی جنریٹر لگائیے. اگر آپ کو سپلائر صحیح ٹائم پر, بال پوائنٹ کی ایگزامپل, آپ کو پلاسٹک صحیح ٹائم پر نہیں دے رہا, آپ کو بال صحیح ٹائم پر پرووائڈ نہیں کر رہا, آپ کو کلرڈ بیٹ صحیح ٹائم پر نہیں مل رہے, آپ کو وہ پیکج جس میں بال پوائنٹ کو آپ نے رکھنا ہے وہ نہیں مل رہا, جو کچھ نہیں مل رہا اس ایریے کو امپروو کیجئے اینڈ امپلیمنٹ امپروومنٹ پروجیکٹ. اب اس امپروومنٹ کے لیے آپ ایک پروجیکٹ ٹیم بنائیے. تو کوالٹی کونسل ٹائپ کا کانسیپٹ آ گیا. تو جورین کی فلسفی یا جورین کی ٹرالوجی کچھ یوں کہہ لیجئے کچھ ایریاز میں ڈیمنگ سے ملتی ہے, اور اسٹیٹس کے امریکن کلچر کے اندر یہ چونکہ ڈالر فوکس بھی تھی, پروڈکشن فوکس بھی تھی, پروڈکٹ فوکس بھی تھی, فوری طور پر لوگوں نے اس کو پلاننگ بھی کیا, کنٹرولنگ کے فنکشن کو بھی سیٹ کیا. اور چونکہ اسٹیٹسٹکس کی بھی بات کرتے ہیں کہ یہاں جب آپ پروجیکٹ ٹیم بنائیں گے تو آپ اسٹیٹسٹیکل ٹول کو بھی یوز کیجئے اور امپروومنٹ لے کر آئیے. نمبر 3, اسٹیبلش اے پروجیکٹ ٹیم. دیکھیے نا, پروجیکٹ ٹیم آ گئی نا, پھر اس میں آپ ریسپانسبلٹی لگائیے فار کمپلیٹنگ ایچ امپروومنٹ پروجیکٹ. اور یہاں سے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں پاکستان میں تو خیر یہ کانسیپٹ 90s میں آیا, 80s, لیٹ 80s, 90s کا یہ کہنے دیجئے مجھے, 91 92 تھا وہ زمانہ جب ہم نے کوالٹی مینجمنٹ کی بات پاکستان میں سنی. لیکن جاپانیوں نے تو 50s میں یہ بات کی, اور امریکن مارکیٹ کے اندر, امریکن مینوفیکچررز کے اندر یہ بات 70s اور 80s میں آ چکی تھی. پروجیکٹ ٹیمز, فائن. یہ پروجیکٹ ٹیم کس لیے ہے؟ لک فار دی امپروومنٹ ان پروسیس اینڈ پروڈکشن, اینڈ ٹو لک how to improve the cash value, the cash flow, and the dollars which is coming from the sales and the revenue. ٹھیک ہے صاحب, provide the team with what they need to be able to diagnose problems. اب جب ڈائگنوز آپ پرابلم کریں گے تو پھر وہاں جورین نے وہ ٹولز بھی استعمال کیے جو جاپانی ان کو کہتے ہیں بیسک کوالٹی ٹول. اور پھر جاپانی تو ایک سٹیپ آگے چلے گئے, they have even designed advanced quality tools. But basic tools for technical side of improvement, fine. Juran says, use those statistical and basic tools. We will talk about that. Alright, صاحب, teams بن گئی جو ان کو امپروومنٹ کے لیے جو چیزیں چاہیے, ڈائگنوسس کے لیے اسٹیٹسٹکس کی ٹریننگ, کوالٹی ٹولز کی ٹریننگ, وہ ان کو مل گئی. So they should find out the root causes. Alright? And then should come up with the solutions. So they should develop solution and then establish those controls that will maintain which are the gains which have been made. یعنی purpose پھر کہاں پر ہے؟ Control. Quality control department. Well, that is what the concept was. That is how Juran gave a prescription. And by the way, Juran's prescription worked very well. And this became a trigger in United States. ڈیمنگ کی تو بات نہیں سنی نا انہوں نے. ان یونائٹیڈ اسٹیٹس اٹ بیکیم اے ٹریگر ٹو ڈیولپ
one of a total quality based system which they call Malcolm Baldrige in the mid-80s. تو جورین اور اس کے بعد مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس جو تیسرے کوالٹی گرو ہیں کراسبی، ان دونوں کی باتیں جو کہ ڈالر فوکس زیادہ ہیں، ٹیکنیکل فوکس زیادہ ہیں، ایکسٹرنل کسٹمر فوکس ہیں، انٹرنل کسٹمر فوکس نہیں ہے. انویسٹر is interested in dollars. External customer is interested in products. دونوں کا پرپس سرو ہو رہا ہے. باقی رہ گئے امپلائیز، اس کی بات ہم بعد میں کریں گے. وہ تو دیکھیے ٹی کیو ایم کو جب آپ لے کر آئیں گے، اور اب تو جتنے سسٹم آپ اٹھائیں، ایون آئی ایس او، دے آلسو سم ہاؤ ٹیک کیئر آف دی انٹرنل کسٹمر امپلائیز. اور جب ہم بات کریں گے نالج بیسڈ اکانومی کی، نالج مینجمنٹ کی، لرننگ آرگنائزیشن کی، اور زمانہ آ گیا ہے، یہ آرگنائزیشنز، چیف ایگزیکٹوز آر ریڈی ٹو لسن ٹو دیٹ. وہاں تو کہانی یہ شروع ہوتی ہے کہ نہیں صاحب، سب سے پہلے انٹرنل کسٹمر جو ہے اس کو سیٹسفائی کیجئے. ہی از یور ٹول، ہی از یور لیور، اور شی از یور لیور. شی از دی یونیک سورس، یونیک ایسٹ وچ یو ہیو which will satisfy the customer, and the satisfied customer will bring the dollar. بہرحال یہ فلسفی تھی جورین کی. اب آئیے پھر ہم نے دیکھنی ہے تیسری فلسفی. تیسری فلسفی کس کی؟ کراسبی کی. اچھا، کراسبی کے حوالے سے ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. یہ سلوگن اس نے امریکن مینوفیکچررز کو بڑے آؤٹ اسپوکن انداز میں دیا. اور وہ سلوگن کیا تھا کہ لک جینٹلمین، ڈو ناٹ تھنک دیٹ امپلیمنٹنگ کوالٹی کنٹرول، امپلیمنٹنگ کوالٹی مینجمنٹ سسٹم، برنگنگ دی کانسپٹس آف کوالٹی وڈ ریز دی کاسٹ آف یور پروڈکٹ. پروڈکشن کاسٹ تو ہوتی ہے نا. خیال یہ تھا کہ صاحب یہ کوالٹی کنٹرول کی بات آپ کر رہے ہیں، کچھ انسپیکشن کی بات آپ کر رہے ہیں، کچھ مینجمنٹ سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن ول گو اپ. کراسبی سیڈ کوالٹی از فری. اس نے کتاب بھی لکھی، اس نے لیکچرز بھی دیے، اور اس بیس پر وہ مشہور بھی ہوا. کوالٹی از فری. ہم نے اس کانسیپٹ کو بھی لرن کرنا ہے. اینڈ وین ہی اسپیکس اباؤٹ کراسبی، فلپ کراسبی 2001 میں اللہ کو پیارے ہو گئے. He said, look gentlemen, look ladies, you can implement the concept of quality everywhere and it's free. کیسے بھائی فری کیسے ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ there are always 4 ways of doing things. You do the wrong thing in the wrong way. Total burden. You do the wrong thing, but in the right way. You do the right thing, but in the wrong way. ان تینوں کی کاسٹ ہے. اور اصل چیز تو یہ ہے you do the right thing in the right way and every time. First time and every time. تو یہ کاسٹ آف کوالٹی کا کانسیپٹ ہے، یہ بھی ہم لرن کریں گے. لیکن جورین نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، کراسبی نے اس کو ایڈوکیٹ کیا، اور لوگوں کو چونکہ ڈالر ٹرمز کے اندر بات ہو رہی تھی نا، کاسٹ. سب سے پہلا سوال، بھائی ہاؤ مچ اٹ کاسٹ؟ کراسبی کہتا اٹ ڈزنٹ کاسٹ اینی تھنگ. اچھا، اٹ ڈزنٹ کاسٹ اینی تھنگ. بھائی پھر مجھے ذرا بتائیے یہ کیا کانسیپٹ ہے. اور پھر انہوں نے اس کو سنا اور کراسبی نے بتایا. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ فلپ کراسبی کا سلوگن ہے کوالٹی از فری. آرگنائزیشن نے، سپلائرز نے، آپریٹرز نے، فورمینز نے، ان سائڈ دی آرگنائزیشن جو آپ نے صحیح کام نہیں کیا، اس میں اس کسٹمر کا تو قصور نہیں ہے. اور صحیح کام کون سا نہیں ہوا؟ آپ نے غلط چیز بنائی، غلط طریقے سے بنائی. آپ نے غلط چیز بنائی لیکن صحیح طریقے سے بنائی، وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوئی. تیسرا کیا طریقہ تھا؟
یو پروڈیوس اے رانگ تھنگ بٹ ان دا رائٹ وے. پروسیس تو آپ نے ٹھیک فالو کیا, لیکن جو آؤٹ پٹ ہے وہ نہیں ہے جو بننی چاہیے تھی. وقت بھی ضائع ہوا, مٹیریل بھی ضائع ہوا, بجلی بھی ضائع ہوئی, سوئی گیس بھی ضائع ہوئی. ان تینوں, یہ تینوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا؟ اس میں قصور کس کا ہے بھائی؟ وہ ایکسٹرنل کسٹمر کا قصور نہیں ہے, یہ تو آپ کا قصور ہے. ہم تو چوتھے پروسیس کی بات کر رہے ہیں. یو پروڈیوس دا رائٹ اسٹف آف دا اسپیسیفک ریکوائرمنٹس فرسٹ ٹائم اینڈ ایوری ٹائم. اس کے لیے پھر کیا کیا جائے؟ ہاں, کراسبی نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر آپ کیسے کریں گے. تو آئیے پھر ذرا ان کی بات بھی سنتے ہیں. یہ کہتے ہیں صاحب کوالٹی از فری اینڈ اٹ از ناٹ اے گفٹ. دیکھیے ویسٹرن کلچر ہے, وہاں گفٹ کا ذرا اتنا رواج, اور یہ تو بات ہم کر رہے ہیں 60s اور 70s کی. کیوں میں گفٹ کیوں دوں جی؟ یہ آپ نے یہ جو پین مجھے دیا ہے, میں نے 10 روپے دیے, آپ مجھے پین دیجئے, گفٹ کا کیا مطلب؟ بات تو کچھ صحیح آ رہی ہے سمجھ میں. یہ وہ کلچر ہے کہ میں نے پیسے دیے, آپ مجھے صحیح چیز دیجئے. سو اٹ از ناٹ اے گفٹ. کوالٹی از فری اینڈ اٹ شوڈ بی گیون فری. یو شوڈ گیو می دا رائٹ پروڈکٹ. آئی ہیو گیون یو دا رائٹ پرائس. میں نے آپ کو 10 روپے دیے, اور اس 10 روپے میں جو بال پوائنٹ صحیح بال والا, صحیح انک والا, صحیح کور کرنے والا, وداؤٹ لیکیج, ویری گڈ رائٹنگ, آپ مجھے دیجئے. اور اگر آپ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوالٹی از بینگ پروڈیوس فری. اوکے, سو وٹ ڈز کاسٹ منی آر دی ان کوالٹی تھنگس. یہ 3 چیزیں تھیں نا, یہ ان کوالٹی کی تھی. ایک ہی چیز ہے جو کوالٹی کی ہے. چوتھا طریقہ, all the actions which involve not doing the jobs right the first time. کانسیپٹ کو سمجھیے گا ذرا. تو my dear students, یہ جو کانسیپٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ جو ساری 3 مختلف چیزیں آپ نے کی, میں اس کی پرائز ایز اے ایکسٹرنل کسٹمر کیوں دوں؟ مجھے تو کوالٹی کی صرف ایک ہی چیز ہے, میں اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں. کراسبی کا میسج مینوفیکچرنگ آرگنائزیشنز کو یہ تھا کہ پلیز لک اراؤنڈ, وٹ آر دوز تھنگز which are being done which are of unquality? What are those actions? What are those jobs which are not being done in the right way, the first way, and first time and every time? اس پرپز کے لیے کراسبی نے 4 ایبسولوٹس, 4 پوائنٹس کہہ لیجئے, 4 فنڈامنٹل پرنسپلز کہہ لیجئے, لوگوں کے سامنے رکھے اور اس کو ایکسپلین کیا. نمبر 1, جرین کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ فٹنس فار یوز. کراسبی نے کہا میری ڈیفینیشن کوالٹی کی کیا ہے کہ آئی ڈیفائن کوالٹی, اٹ شوڈ بی کنفارمنس ٹو دا ریکوائرمنٹس. جو آپ نے کہا ہے کہ ہم آپ کو دیں گے, جو آپ نے کسٹمر سے پرومس کیا ہے, وہ ریکوائرمنٹس ہو گئی نا, وہ آپ نے فلفل کی ہے, صحیح طریقے سے فلفل کی ہے. سافٹ ویئر کے پرسپیکٹو میں جو آپ نے ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن کا ڈاکومنٹ لکھا ہے اور کسٹمر سے آپ نے سائن کروائے ہیں, کیا آپ کے سسٹم اینالسٹ, کیا آپ کے ڈیزائنر, کیا آپ کے کوڈرز, کیا آپ کے ٹیسٹرز, کیا آپ کے کوالٹی ایشورنس کا سٹاف, سارے کے سارے مل کر اس ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ کنفارم کر رہے ہیں. آپ نے مجھے 10 روپے کا بال پوائنٹ دیا تھا, میری یہ ریکوائرمنٹ تھی, میں نے 10 روپے والا بال پوائنٹ لینا تھا. ڈز اٹ کنفارم ٹو مائی ریکوائرمنٹ؟ آپ نے کہا 400 صفحے لکھے گا. یو مسٹ گیو می ا بال پوائنٹ وچ شوڈ رائٹ 400 pages. ادروائز آئی ول بی اینگری, آئی ول ٹاک ٹو مائی کولیگز, یار یہ مت بال پوائنٹ خریدنا دوبارہ, یہ تو میرا رائٹ ہے. تو کراسبی کا کہنا یہ تھا, دیکھو بھائی سیدھی سیدھی سی بات ہے, ڈالر اور روپے کی زبان میں بات کرو. جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ آپ کی پوری ہوں گی, میری ریکوائرمنٹ پوری کیجیے. کنفارمنس ٹو دی ریکوائرمنٹ. جب یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوں گی تو کراسبی نے کہا دیٹ پروڈکٹ وڈ بی اے نان کنفارمنگ پروڈکٹ, دیٹ پروسیس وڈ بی اے نان کنفارمنگ پروسیس, دیٹ آرگنائزیشن, دیٹ سپلائر وڈ بی اے نان کنفارمنگ سپلائر. وہ پروفیسر
جو اسٹوڈنٹ سے طے کر کے کہ اس سیمسٹر میں اس کورس میں یہ میرا پلان ہے, یہ ٹاپکس میں کور کروں گا, اور پھر وہ نہیں کرتا اور 2-3 چیپٹر پڑھا کر اسی میں سے ایگزام لے لیتا ہے. ہوتے ہیں ایسے پروفیسر؟ اگر ہوتے ہیں, دیٹ از اے نان کنفارمنس, دیٹ از ناٹ کوالٹی. ہائر گریڈ دے دینا تھوڑا پڑھا کے, دیٹ از ناٹ کوالٹی. تو یہ بات لوگوں کو بڑی جلدی سمجھ میں آئی. سب ریکوائرمنٹس تو ہوتی ہیں, ریکوائرمنٹ آف دا پروڈکٹ, ریکوائرمنٹ آف دا گڈس, ریکوائرمنٹ آف دا تھنگس, دیٹ نیڈس ٹو بی سیٹسفائڈ. وہ کیسے سیٹسفائی ہوگی؟ ان کا کہنا یہ صاحب کہ دیکھیے یہ کوئی گڈنس کی بات نہیں ہو رہی, مجھے تو آپ نے جو چیز دینی ہے, جو آپ نے مجھ سے طے کیا کہ یہ موٹر اس کی سپیڈ 50 RPM ہوگی, اب آپ نے اس موٹر کے اوپر بڑا اچھا پینٹ کر دیا ہے, کچھ پھول وول بنا دیے ہیں, یہ موٹر میں اس لیے تو نہیں خرید رہا. کوئی گڈنس کی بات نہیں ہو رہی, بات میری ریکوائرمنٹ کی ہو رہی ہے. آپ نے کہا تھا اس موٹر کی وائنڈنگ کے اندر ہم 100% کاپر یوز کریں گے, یہ ریکوائرمنٹ تھی. یہ جو تار کیبل ہمارے گھر میں یوز ہوگی اس کے اندر 100% کاپر ہوگی. ہاں اگر آپ نے کہا تھا اس میں 50% کاپر ہوگا, 50%, اب کاپر از اے گڈ کنڈکٹر, بجلی کا خرچ کم آئے گا. اور آپ مارکیٹ میں جائیے, وہ کیبل کہ جس میں پیور کاپر ہوگا اس کی قیمت زیادہ ہوگی. تو کراسبی کا کہنا یہ ہے گڈنس کی بات مت کیجئے مجھ سے, میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں, آپ مجھے اس پیسوں کے مطابق چیز دیجئے. دیکھیے یہ کسٹمر کو غلط بات تو نہیں کر رہا. دیٹ از واٹ کراسبی از سیئنگ, از پوائنٹ نمبر 1, ویری انپورٹنٹ. اور اسی کی بیس پر پھر کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں یہ کنفارمنگ پروڈکٹ ہیں, یہ نان کنفارمنگ پروڈکٹ ہیں, یہ کنفارمنگ لاٹ ہے کسٹمر کو چلی جائے, یہ نان کنفارمنگ لاٹ ہے یہ کسٹمر کو نہیں جائے گی. اچھا جو نان کنفارمنگ لاٹ ہے وہ کسٹمر کو نہیں جائے گی, اگر وہ 30% 20% بن رہی ہے اس پہ ری ورک ہوگا, وہ اسکریپ ہو جائے گی. وہ کاسٹ آف پروڈکشن کس پہ ہم ڈالتے ہیں؟ جنرل پریکٹس یہ ہے وہ اس سامان پہ ڈال دی جاتی ہے, ان گڈس پہ ڈال دی جاتی ہے جو کسٹمر کو جا رہی ہیں. کراسبی کہتا ہے یہ غلط ہے. وہ کسٹمر کیوں آپ کی کاسٹ پے کرے؟ آپ کو خود پہلی دفعہ چیز صحیح بنانی چاہیے تھی, اکارڈنگ ٹو کنفارمنس بنانی چاہیے تھی. بات تو ٹھیک. ایک دفعہ ڈاکٹر نے آپریشن کیا اور کوئی تولیہ کوئی قینچی درمیان میں چھوڑ دی. اب صاحب دوبارہ آپریشن ہوگا, کنفارمنس ٹو دی ریکوائرمنٹ. بھائی کیوں ہوگا؟ کون دے گا اس کے ایکسپینس؟ جی پیشنٹ ہی دے گا. کراسبی کہتا ہے غلط, دیٹ از ناٹ گڈ. دی سپلائرز, دی آرگنائزیشن, if they want to sustain and stay in market, they should listen to this. Point number 2, systems for causing quality, according to Crosby, is not inspection, is not appraisal, it is prevention. یہ 2 پوائنٹ آج جو ہم لرن کر رہے ہیں کراسبی کی فلسفی کے, دونوں بڑے اہم ہیں. ابھی تک تو ہم کہتے آئے تھے صاحب کوالٹی کنٹرول, وہ کہتا نہیں, کوالٹی انسپیکشن, کوالٹی کنٹرولنگ, ڈیفیکٹ چیکنگ. وہ 5 پین بنے, ہم نے لکھ کے دیکھ لیا, ایک کو الگ کر دیا, نو, دس از نو گڈ. اچھا صاحب تو پھر کیا کریں؟ پریونشن. کم اپ ود سم کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ. یہاں سے پھر بات آ رہی ہے کوالٹی کنٹرول کی بجائے کوالٹی ایشورنس. پریونشن, پریونٹیو ایٹیچیوڈ رکھیے کہ غلطیاں ہوں ہی نہ. یہ تو پھر آپ کو ان ایڈوانس سوچنا پڑے گا. تو اس پرسپیکٹو کے اندر مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, پھر مجھے یہ کہنے کا موقع دیجئے کہ کراسبی کی بات لوگوں کی چونکہ ڈالر ٹرمز میں تھی, بڑی سیدھی سیدھی اس نے بات کی, کوئی ہیر پھیر نہیں. اس نے کہا بھی دیکھو ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں, تم کسٹمر کو صحیح سامان دو, اور یہ جو تم غلطیاں کر رہے ہو تم اپنی بیلٹ کو ٹائٹ کرو, کسٹمر کو کیوں تم زیادہ پیسے لگاتے ہو؟ اور یہ جو تم نے لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں انسپیکٹرز جو ڈیفیکٹ کو چیک کر رہے ہیں, اس کی پرائس ہم کیوں دیں؟ کم اپ ود اے پریونٹیو سسٹم, کوالٹی ایشورنس سسٹم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, کانسیپٹ کوالٹی کا تو اب ذرا ایمرج ہو رہا ہے. کئی مینجمنٹ گروز نے اپنی اپنی فلسفی دی, کچھ نے ذرا ڈائریکٹ ہٹ کیا,
کچھ نے ذرا تھوڑا شریفانہ انداز میں بات پیش کی, لیکن آئی تھنک اٹس اے جرنی. وی آر موونگ اینڈ موونگ بیٹر اینڈ بیٹر اینڈ بیٹر. کیا خیال ہے, آپ بھی تو میرے ساتھ کچھ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر رہے ہیں نا, کہ ہمیں پھر ایک ایشورنس سسٹم کی طرف جانا ہے. وی میک ایشورنس ٹو آور سیلف, وی میک ایشورنس ٹو دی ادرس. Thank you very much for listening and being with me, and I'll see you in the next session. Until then, Khuda Hafiz.